دوستو، ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا۔ بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی شہزادی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا، جو شخص سوالوں کے درست جواب دے گا اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے مگر ناکام لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم بھی رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اعظم نے اپنے والد سے کہا اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد استاد تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک کے فارس کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولی، بیٹا ناکام لوٹا تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا، یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ باپ سے اجازت لے کر بیٹا محل کی طرف چل پڑا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا قسمت آزمانے محل میں چلا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی دربار میں موجود تھی، وزیر، امیر، درباری اس دربار میں موجود تھے، مگر شہزادے نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی بھی فضا میں بلند کی تو شہزادی مسکرا کر اٹھی اور ملکہ عالیہ بھی بولی، نوجوان نے سب سے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا ہے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار پکڑ کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی پشت پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہر ایک کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ ملکہ عالیہ نے کہا کہ اعظم نے دوسرا جواب بھی درست دیا۔ اعظم خوش ہوا، دربار میں مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ دونوں سوالات کیا تھے اور ان کے جواب کیا تھے؟ اب ہر شخص اس پر غور کر رہا تھا کہ شہزادے نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی کا تیسرا سوال۔ شہزادی تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ محل میں ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کے ساتھ سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو اعظم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوئے جا رہے تھے۔ آخرکار اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا کی آواز گونجی، مبارک ہو، شہزادی نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ساتھ ہی شہزادی ثنا شرما کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا، سوالوں میں کیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ تم کیا اللہ پاک کو ایک مانتے ہو؟ میں نے دو انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا ایمان ہے۔ دوسرے سوال میں شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ اس سے بڑا کوئی ہتھیار ہے یہاں؟ میں نے جواب دیا، تلوار سے زیادہ قلم کی آواز کارگر ہے۔ ماشاء اللہ، تم نے ہمارے دل جیت لیے۔ تم نے اس سے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرا سوال جناب سے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شہزادی سیڑھیاں اتری اور چڑھی اور کرسی پر آ کر بیٹھ گئی کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن جسم پر ایک چیز نہیں تھکتی جس کا میں نے جواب دیا، یہ پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے، اور وہ ہے دل۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، میں نے ایک باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جس کے پاس علم کی دولت ہے۔